محمد عاطف یہ سوال کرتے ہیں، ہم بستری کرنے کے بعد غسل کرتے ہوئے اگر کلمہ پڑھنا بھول گئے تو پاک ہوں گے یا پھر دوبارہ غسل کرنا پڑے گا؟ غسل کا صحیح طریقہ کیا ہے بتا دیں۔ آگے انہوں نے اور بھی بہت کچھ لکھا ہے کہ آپ کی ویڈیوز ہمیں بہت پسند ہیں، آپ کی ویڈیوز ساری دیکھتے ہیں۔ بہرحال ان کا جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص ناپاک تھا جس کے اوپر غسل کرنا فرض تھا، کوئی جنوبی شخص تھا، اور غسل کرتے وقت اگر وہ کلمہ پڑھنا بھول گیا تو وہ پاک ہوگا یا نہیں، اور غسل کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ یہ جو مسئلہ ہے نا، یہ بہت اہم مسئلہ ہے اور کافی سارے لوگ یہ مسئلہ نہیں جانتے، تو اچھے طریقے سے اس بات کو سمجھ لیجئے۔ دیکھیں غسل کیسے کرتے ہیں، غسل کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے، بالکل آسان الفاظ میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ دیکھیں غسل میں 3 چیزیں فرض ہیں۔ نمبر 1 پر کلی کرنا، نمبر 2 پر ناک کی نرم ہڈی تک پانی پہنچانا، نمبر 3 پر پورے بدن پر پانی بہانا، حتیٰ کہ جسم کا کوئی حصہ بال برابر بھی خشک نہ رہ جائے۔ اگر بال برابر بھی جسم کا کوئی حصہ خشک رہ گیا تو آپ کو طہارت حاصل نہیں ہوگی، آپ کا غسل جو ہے وہ مکمل نہیں ہوگا۔ یہ غسل کے 3 فرائض ہیں۔ اب غسل کا صحیح سنت طریقہ کیا ہے؟ دیکھیں غسل کا سنت طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ اپنے دونوں ہاتھ دھوئیں اچھے طریقے سے، اور جسم پر جہاں کہیں نجاست لگی اس نجاست کو دور کریں، استنجا کریں۔ اس کے بعد پھر دونوں ہاتھ دھوئیں 3 مرتبہ، پھر 3 مرتبہ کلی کریں، 3 مرتبہ ناک کی نرم ہڈی تک پانی پہنچائیں، 3 مرتبہ چہرہ دھوئیں، 3 مرتبہ دونوں بازوں کوہنیوں سمیت دھوئیں، پھر مسح کریں۔ اس کے بعد پھر دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت دھونا، یعنی اس کے بعد پھر آپ جس طرح نماز سے پہلے ہم وضو کرتے ہیں اسی طرح مکمل وضو کریں گے، ٹھیک ہے۔ وضو کرنے کے بعد پھر 3 مرتبہ دائیں کندھے پر پانی بہائیں گے، پھر 3 مرتبہ بائیں کندھے پر پانی بہائیں گے، اس کے بعد پھر 3 مرتبہ سر پر پورے بدن پر پانی بہا لیں گے۔ جسم کا کوئی بھی حصہ بال برابر بھی خشک نہیں چھوڑنا۔ اگر بال برابر بھی جسم کا کوئی حصہ خشک رہ گیا تو غسل نہیں ہوگا۔ یہ غسل کا صحیح سنت مکمل طریقہ ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس میں یہ جو سوال ہے کہ اگر غسل کرتے وقت کلمہ پڑھنا بھول گئے تو پاک ہوں گے یا نہیں، دیکھیں یہ غلطی کافی سارے لوگ کرتے ہیں، اور وہ کم علمی کی وجہ سے وہ یہ غلطی کرتے ہیں کہ واش روم میں نہا رہے ہیں، وہاں پر جو ہے وہ کلمہ پڑھ رہے ہیں۔ بعض لوگ جو ہے وہاں پر کھڑے ہو کر صورتیں پڑھتے رہتے ہیں، کلمہ شہادت پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک یہ نہیں پڑھیں گے تو ہم پاک نہیں ہوں گے۔ دیکھیں کلمہ پڑھنا یہ ضروری نہیں ہے، اور نہ ہی غسل کرتے وقت، یعنی ایسی جگہ جہاں پر آپ غسل کرتے ہیں واش روم وغیرہ میں کھڑے ہو کر اللہ کا نام لینا، یعنی اس طرح کلمہ پڑھنا یہ شرعاً جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہ غلطی آپ بالکل نہ کریں۔ بعض خواتین بھی اس غلط فہمی کا شکار ہیں، کیونکہ اس حوالے سے کافی سارے سوالات آتے رہتے ہیں، تو پتہ چلتا ہے کہ خواتین کے جب ایام ختم ہوتے ہیں، جب وہ حیض سے پاک ہونے کے لیے غسل کرتی ہیں، تو اس میں بھی وہ جو ہے وہ کلمہ شریف پڑھتی ہیں، اسی طرح صورتیں پڑھتی رہتی ہیں۔ وہ یہ سمجھتی ہیں کہ یہ پڑھیں گی تو ہم پاک ہوں گے، ایسا بالکل نہیں ہے۔ جب غسل فرض ہوا، یہ غسل کے 3 فرض آپ نے ادا کر لیے، آپ کو طہارت حاصل ہو گئی، آپ پاک ہو گئے۔ وہاں پر کھڑے ہو کر کلمہ پڑھنا، صورتیں پڑھنا اس طرح یا کچھ اور پڑھنا یہ شرعاً بالکل جائز نہیں ہے، اس سے بچیں۔ ہاں جب آپ نے غسل کر لیا، طہارت حاصل کر لی، باہر نکل آئے واش روم سے، اس کے بعد آپ چاہیں کلمہ پڑھ لیں، کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ اور یہ بھی ضروری نہیں ہے، اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو پڑھ سکتے ہیں، لیکن وہاں پر کھڑے ہو کر واش روم میں وہاں پر کھڑے ہو کر اللہ کا ذکر کرنا، اللہ کا نام لینا یہ جائز نہیں ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری باتیں سمجھ آ گئی ہوں گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو شرعی مسائل سیکھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا تاکہ اس غلط فہمی میں جو لوگ مبتلا ہیں ان کی اصلاح ہو سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔